نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی اور اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ہمارے لیے۔ اس لیے بات وہ ہوگی کہ جو اللہ کو پسند ہوگی اور جو اللہ کی مرضی ہوگی چلے گی، وہ ہماری نہیں چلے گی۔ ہم متعصب ہیں اپنے عقیدوں کے حوالے سے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ ایک انتہائی غلط روش اور وتیرہ ہے ہم لوگوں کا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ صرف ہم لوگ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم بھٹکا رہے ہیں اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج میں ایک بہت عجیب و غریب حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے، متفقن علیہ حدیث شریف ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ قصہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس کے بعد جب میں ایک قصہ آپ کو سنا دوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نظام کو کس طرح چلاتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی کے، اللہ کریم کی، اس طرح اللہ نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کے نہیں چلاتے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی بات ہے۔ آپ اب ذرا غور کیجئے۔ اچھا، یہ قصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سن کے ایک طرف کان سے دوسرے سے نکال دیا جائے۔ یہ قصہ ہے کہ جس میں آپ نے، ہم نے، سب نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس میں ہماری قبر کے لیے بھی ایک سرمایہ موجود ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی ایک سرمایہ موجود ہے، اس میں ہمارے ایمان کے لیے بھی ایک سرمایہ موجود ہے۔ اور چونکہ حدیث بخاری مسلم کی ہے تو ان لوگوں سے میری ایک التجا ہے کہ جو بیٹھ کر بابے اور پتہ نہیں کیا کیا اور اولیاء اکرام کو گالیاں، میری ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ یہ احادیث لوگوں کو کیوں نہیں سناتے۔ انہوں نے وہ احادیث سنانی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید کو بنا دیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان کو دبیلا پھوڑا نکلا، وہ اس سے فوت ہو گئے، اور جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو عمار بن یاسر کو جو ہے تو وہ نیکی کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، وہ جنت کی طرف بلائے گا۔ حالانکہ تمام احادیث میں بڑے مسائل موجود ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ معاویہ کے بارے میں پوچھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مولا علی اور معاویہ کے درمیان جو ہوا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا رضوان اللہ تعالیٰ علیہما اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا، کس نے معاویہ کو گالیاں دی، کس نے نہیں دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے اللہ یہ پوچھے گا؟ نہیں، ہم سے اللہ ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ ان کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق صرف فساد کے ساتھ ہے، اور ہمارے معاشرے میں فسادی بہت ہے۔ چلیں جی، یہ بہت لمبی ہوگی تمہید۔ اس کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اب تک جو چیز آ رہی ہے تاریخ میں اور احادیث میں، 3 بچوں کے علاوہ کسی نے ماں کی گود میں کلام نہیں کیا۔ ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا بچہ جریج راہب کا بچہ ہے، جس سے کہ اس کا بچہ نہیں، مطلب ہے کہ جو مخاطب ہوا، جس کی نسبت جریج راہب سے ہے، اور وہ مخاطب ہوا جریج کے کہنے پر۔ تیسرا بچہ ایک بنی اسرائیلی بچہ ہے جو ماں کا دودھ پیتا جا رہا تھا، اور وہ دودھ پینے کے دوران بولا۔ کیا ماجرا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آپ سب کو پتہ ہے، وہ ماں کی گود میں بولے اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے وصیت کی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں اور نیک اعمال کروں۔ جریج راہب ایک بنی اسرائیلی ولی اللہ تھا۔ اچھا، ان تینوں بچے جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بغیر باپ کے وہاں پیدا ہوئے۔ جریج راہب والا جو بچہ جس کی نسبت ہے، اس کے ساتھ جو مخاطب ہوا وہ بھی بنی اسرائیلی تھا، تیسرا بچہ بھی بنی اسرائیلی تھا۔ جریج راہب نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی، اور اس نے ایک کٹیا سی بنائی، ایک جھونپڑی بنائی، ایک عبادت خانہ بنایا، صومعہ اس کو کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ اس عبادت کرنے لگا۔ اور ایک دن اس کی ماں آئی اور اس نے آ کر جریج کو آواز دی کہ اے جریج میری بات سنو۔ جریج نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یا اللہ میری ماں آئی ہے، میں اس کی بات سنوں یا نماز جاری رکھوں؟ کیونکہ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ایک طرف اللہ کی ذات بابرکت ہے، دوسری طرف کون ہے جو اس کی والدہ ہے۔ کیا ہوا جی کہ وہ اس نے
کہا کہ اور پھر نماز میں وہ مشغول ہو گیا، اس نے ماں کو جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی، اس نے پھر آ کر جو ہے تو آواز لگائی، پھر جریج نے وہی بات کی کہ یا اللہ میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں، یا اللہ میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں۔ اس کی ماں چلی گئی، وہ نماز پڑھتا رہا۔ تیسرے دن پھر اس کی والدہ آئی، اس نے یہی بات کی، آواز لگائی، جریج نے پھر وہی بات کی کہ ایک یا میرے رب ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے کہ میں آپ کے حضور میں کھڑا ہوں، اب کیا کروں میں، کیا کروں کیا کروں۔ کیا ہوا کہ اس نے پھر نماز میں لگا رہا۔ اس کی ماں تیسرے دن جب گئی تو ساتھ وہ ایک بدوا دے کر گئی، ٹھیک ہے جی، وہ بدوا دے کر گئی۔ وہ بدوا کیا تھی؟ اس نے بدوا یہ دی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے جریج راہب کو بدوا دی، یہ جو ولی اللہ تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، مطلب یہ کہ اس سے اس کا سابقہ پڑے جو بھی ہے، ابھی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں اس جریج راہب کا چرچا ہو گیا، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ بڑا عظیم انسان ہے، جس طرح ولی اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جس طرح نیک لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، ٹھیک نا۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ بات مشہور ہوئی تو اس جگہ پر ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی، ایک بدکار عورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اور اس کے حسن کا جو ہے نا ایک ضرب المثل مشہور تھی۔ تو وہ بولی لوگوں سے نا، اس کا چرچا تھا بہت زیادہ۔ تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسے کہا کہ اگر تم کہو تو میں جریج کو ابتلا یا فتنہ میں مبتلا کر دوں، اس کو فتنہ میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جریج کے پاس گئی اور اس کے جریج کی طرف جا کر وہ جریج کے سامنے گئی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ یعنی اس نے جریج کو اپنی طرف بدکاری کے لیے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جریج چونکہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے توجہ نہ دی۔ تو یہ عورت وہاں پر ایک چرواہا رہا کرتا تھا جو اس جریج کے پاس آتا جاتا تھا، یہ اس چرواہے کے پاس گئی اور اس کو زنا کی طرف مائل کیا۔ اس نے اس حسین و جمیل عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے یہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب وہ جنم اس نے دے دیا، جس سے وہ حاملہ ہوئی تھی اور بچے کو جنم دے دیا، تو کیا ہوا کہ وہ بچے کو لے کر آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کدھر سے آیا تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ یہ جریج راہب کا بچہ ہے۔ تو لوگ گئے، کیونکہ جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی چل رہا ہے، ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ سچ کیا کیا نہیں۔ وہ میرے ابو ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں سناتے تھے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کتا کان لے گیا، کتا کان لے گیا، پہلے کان تو دیکھو کتے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کان کوئی نہیں دیکھتا، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہ کتا کان لے گیا، پہلے کان تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یار پہلے تحقیق کر جا کے اور بس کدالے مدالے لیے اور اس غریب کا سوما عبادت خانہ گرا دیا۔ تو اس نے کہا وہ جریج باہر نکل سکا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تو نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جریج راہب نے کہا وہ بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچہ یہ رہا اس کی گود میں۔ تو جریج راہب نے ان کو کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اسے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا اور اس بچے کے پیٹ میں کچوکا لگایا اس طرح اور بولا کہ بچے کو کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ ماں کی گود میں بولا کہ میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ تو جو بنی اسرائیلی لوگ تھے نا، وہ سب کے سب دوڑے اور آ کر اس کے ہاتھ چومنے لگے اور اس کو جو ہے تو بہت اس سے محبت اور ادب اور احترام کا اظہار کیا اور کہنے لگے ہم تیرا یہ سوما جو ہے، تیرا جو عبادت خانہ ہم نے گرایا ہے، یہ ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے، اس کو انہوں نے کہا بالکل نہیں، اسی طرح مٹی کا تعمیر کر دو جس طرح تھا۔ انہوں نے اس کا وہ سوما تعمیر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ بولا اور اس بچے نے بول کر اس کرامت کو ثابت کر دیا صدیوں تک، جس کی اطلاع ہمیں ہمارے محترم نبی علیہ السلام مبارک نے عطا فرمائی، اور وہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، اب تیسرا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی گود میں اور اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا۔ تو ایک آدمی گھوڑے پر وہاں سے گزر رہا تھا، بڑے شاندار لباس میں، بڑے عمدہ جانور پر،
اور اس کی پوشاک اور اس کی جو سج دھج تھی وہ بڑی نرالے انداز کی تھی، دوسروں کو اٹریکٹ کرتی تھی. تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دینا. تو بچے نے اس آدمی سوار کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. یہ عورت آگے چلی کچھ اور، تو آگے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک باندی ہے، ایک عورت ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کیا. اس کو مار رہے ہیں سارے. اور وہ لڑکی جو ہے، وہ جو باندی ہے، وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیا ہوا جی کہ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، اس باندی جیسا نہ بنانا. اس بچے نے پھر ماں کے پستانوں سے منہ باہر کیا اور اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ یا اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنانا، مجھے اس باندی جیسا ہی بنانا. تو ماں غصے ہو گئی. تو ماں نے کہا کہ کیا بات ہے، وہ اتنا اچھا جوان جا رہا تھا، اس کی ایک زندگی تھی، اچھا خاصا انسان تھا، سج دج تھی، ایک اس کے دنیا کا وہ اچھا حال تھا. میں نے کہا یا اللہ اس کو اس جیسا بنانا، تو نے کہا کہ نہ بنانا. اور یہ عورت جا رہی ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا. جب میں نے کہا کہ یا اللہ اس جیسا نہ بنانا، تو اس بچے نے ماں کو جواب دیا کہ بات یہ ہے ماں کہ وہ آدمی ظالم تھا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے ظالم جیسا نہ بنانا، کیونکہ ظالم جیسا اگر کوئی بن جائے، نہ دنیا بہتر رہی نہ آخرت رہی. اور یہ عورت جو ہے، اس نے نہ زنا کیا ہے نہ چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے. اس لیے کہ یہ اس نے نہ زنا کیا ہے نہ چوری کیا ہے، بڑی پاک صاف عورت ہے. اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے اس طرح کا بنا دینا. اب قصہ ختم ہو گیا، لیکن اس قصے کے اندر بہت بڑی فلسفی پڑی ہوئی ہے. اولیاء اکرام کو گالیاں دینے والوں سے میں مخاطب ہوں. انجینئر محمد علی مرزا، ساحل عدیم، یہ جتنے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، یہ اہل حدیث، ان حدیثوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ دو بچی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے نا، وہ ہو گئی بات. اب یہ تو عام بچے ہیں، یہ کیوں بولے؟ جریج راہب کی کرامت ہو گئی. وہ جریج راہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہو گئی. وہ بچہ بولا اور جریج راہب کو اللہ تعالیٰ نے بری فرما دیا. یہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے، یہ کس کی کرامت ہے؟ اور یہ کیوں بولا؟ دیکھیں، نہ تو جریج راہب والے بچے کے پاس علم تھا، اس کے سینے میں علم کس نے ڈالا؟ پھر اس علم کی پہچان کس نے کرائی؟ پھر اس سوال کو جو جریج راہب نے کیا تیرا باپ کون ہے، یہ پہچان کس نے کرائی؟ اور پھر اس کی زبان کو طاقت گویائی کس نے دی کہ وہ علم غیب اس نے ایک نکالا، اور اس نے جو ہے تو علم غیب پر ایک بات کی. یہ غیب کا علم کس نے دیا تھا؟ اس رب کریم نے. کس کو دیا تھا؟ وہ بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس کی ابھی عمر نہیں تھی بولنے کی، اس نے یہ بات اللہ کے کہنے پر کر دی. تو ایک ولی اللہ کیوں نہیں کر سکتا جو عبادت، ریاضات، مجاہدات سے اس مقام تک پہنچتا ہے؟ تو اس کو یہ علم کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ وہ جریج راہب کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا کہ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب آ کر بچے کو مارا تو بچہ بولا. کیوں؟ اس کے بعد وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، اس کو علم کس نے دیا کہ وہ پکار اٹھا کہ یا اللہ مجھے جیسا نہ کرنا؟ اور پھر جو دوسرا ہے، لڑکی آئی، کہا یا اللہ مجھے جیسا کرنا، کہ وہ ساتھ ساتھ لوگ مار رہے تھے، اس پر تہمت لگا رہے تھے زنا کی، چوری کی، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیوں؟ اس میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں اللہ نے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. کسی اہل حدیث، کسی وہابی، کسی جو ہے تو قادیانی، کسی انجینئر محمد علی مرزا، کسی کی بات اللہ نہیں سنتا، کسی ساحل عدیم کی بات نہیں سنتا، کسی مودودی کی بات نہیں سنتا. اللہ وہ کرتا ہے جو اس نے لوگوں کے لیے حکمتیں بنائی ہیں. ان حکمتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہی ہے. اس بچے کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کو علم کی شناخت کس نے کروائی؟ اللہ نے. وہ بہت چھوٹی عمر کا بچہ تھا. تو ایک ولی اللہ جو اتنی بڑی عمر میں پہنچ جاتا ہے،
ٹھیک، اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کیوں نہ دے؟ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ نعمت نہیں دیتا؟ یہ لوگ یہ احادیث کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے، متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں روشناس کرواتا ہے؟ ہو سکتا ہے بچہ آگے چل کر کوئی بہت بڑے مقام پر پہنچا ہو، ہمیں اس کے بعد اس کی ہسٹری نہیں پتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اتنا ہی مناسب سمجھا ہمیں بتانا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور اس سے ہمیں یہ ایک ہنٹ مل گیا کہ یار نہیں، بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے دل میں ڈال دے ایک بات، اور اس کو وہ بات بتا دیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی اللہ کا نور تھا کہ حضرت عمر فاروق صاحب نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نہاوند میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کو پکڑ، ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لے، اور وہ جیت گئی جنگ، وہ جنگ جیت گئے۔ جس نے اس بچے کے دل میں ڈالا تھا، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا انکار کرتا ہے، نہیں نہیں یہ حدیث غلط ہے، یہ جعلی ہے، اور یہ جو ہے تو یہ بھی جعلی ہے، اور امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے، ہم اپنے نبی کی وجہ سے اتنے عزت مند ہوئے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں تو امت نبی کو کیوں نہیں ملیں گی؟ انجینئر محمد علی مرزا زندیق بے دین ہے، ساحل ادیم زندیق بے دین ہے، اس سے بچیں۔ ساحل ادیم پر میں ایک ویڈیو جلدی بنانے والا ہوں، اس نے قرآن کی جس طرح نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی توہین کی ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے دین کی حفاظت کرے، نبی علیہ السلام کا عشق و محبت ہمارے دل میں اس طرح بھر دے کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ نہ رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عشق و محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے بہت محبت ہے۔ یاد رکھیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آج تمام قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس کی سب چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔